تعارف کروا دینا چاہتا ہوں. ہماری کمپنی ہے کراپ لینڈز کیمیکل گروپ، اور کراپ لینڈ کے ساتھ ساتھ پیٹریاٹ کیمیکل ہے اور میرٹ سیڈ کا بزنس ہے. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہم 3 بزنس میں انوالو ہیں. ایک بزنس ہے ہمارا پیسٹیسائیڈ کا، دوسرا بزنس ہے ہمارا فرٹیلائزر کا. پیسٹیسائیڈ میں وہ سمجھیں کہ مکس ہو گیا، جیسے اب سٹینڈرڈ فرٹیلائزر بک رہے ہیں یا مائکرو نیوٹرینٹس یا پی جی آر لوگ کہتے ہیں. دوسرا ہم سیڈ میں ان ہو رہے ہیں. تیسرا ہمارا جیننگ کا بزنس ہے، جیننگ فیکٹری کا بزنس ہے ہمارا. یہ 3 بزنس میں ہم لوگ بیزی ہیں. کراپ لینڈ کو آپ جانتے ہیں کہ یہ 1997 میں 1997 میں لانچ ہوئی تھی. آج الحمدللہ 27 ایئرس اسے سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ودن لمٹ رہ کر کبھی کوئی ہوس نہیں کی. اور کبھی آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ کراپ لینڈ کا کسی ڈیلر کے ساتھ ہمارا آج تک 26 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور 1 جنوری یعنی کہ کل ہمارا 2 مہینے بعد ہمارا 27واں سال شروع ہو جائے گا. اور آج تک کسی ڈیلر کے ساتھ ہمارا کوئی ایشو 1 روپے کا بھی نہیں بنا. اور اگر کوئی بنا ہے تو میں نے ہمیشہ اسے پرائرٹی دی ہے اور موقع پر پہنچ کر ڈیلر کے مسئلے کو ویٹیج دے کر اس مسئلے کا حل نکالا ہے. اور الحمدللہ آج بھی آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں بھی کراپ لینڈ کا کوئی ایشو نہیں بنے گا. کراپ لینڈز کو 1-2 خصوصیت حاصل ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ بپروفیزن پروڈکٹ جو آج کل آپ انڈسٹری میں دیکھ رہے ہیں ہزاروں کمپنیاں بیچ رہی ہیں، یہ کراپ لینڈ نے 1997 میں لانچ کیا تھا. اس وقت بپروفیزن وائٹ فلائی کے لیے ایفیکٹیو تھا، اور 1997 میں وائٹ فلائی بہت زیادہ اٹیک کرتی تھی، اور پولو جیسا پروڈکٹ اتنا مہنگا پروڈکٹ تھا کہ زمیندار کی پہنچ سے زیادہ تھا. ہم لوگ 1997 میں جب کراپ لینڈ لانچ کی، اس میں ہمارے ساتھ میرے ایکس پارٹنر آج بھی بیٹھے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو اس وقت ہم نے بپروفیزن کا ایک حل دیا. آج میں ایک سادہ سی بات کرنا چاہتا تھا کہ اپنے کلاس فیلو جو پرانے تھے، جو ہمارے ایف ایس سی کے کلاس فیلو تھے اور جو اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں محکمے سے، ان کو بھی دعوت دیے. میں بھول گیا تھا، معذرت. ڈاکٹر الطاف صاحب، اکرم لابر صاحب، رانا جوید اقبال صاحب، امتیاز جتوئی صاحب، ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں. اور باقی حضرات جو میڈیا کے حضرات تھے یہ بھی ناراض نہ ہو جائیں، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. بہرحال میں کراپ لینڈ کا تعارف کروانے جا رہا تھا. تو کراپ لینڈ کی جو مین خصوصیت ہے کہ وہ بپروفیزن کی وجہ سے یہ بہت پاپولر ہے، اور بپروفیزن کا جو سیرا ہے وہ کراپ لینڈ کے ساتھ جاتا ہے. دوسری چیز، جب ہم لوگ آئے تو ہم نے کئی اور ٹیکنیکل پروڈکٹس وہ بھی لانچ کیے تھے، کیونکہ ہم لوگ فیلڈ اورینٹڈ لوگ تھے، پہلے ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کر چکے تھے. تو الحمدللہ ہم نے اس چیز کو پرائرٹی دی. اور آج بھی میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہ لوگ ہائر کریں جو فارمر کے ساتھ اٹیچ رہیں. جب تک ہم لوگ، آپ کا بزنس اور ہمارا بزنس فارمر کی بہتری کے لیے اٹیچ ہے. ہمیشہ جب تک آپ فارمر کی بہتری نہیں سوچیں گے، ہم لوگ فارمر کی بہتری نہیں سوچیں گے، تو ہم کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتے. ہماری ملک کی جو اکانومی ہے وہ بھی اسی ایگریکلچر پر ڈیپینڈنٹ ہے اور اسی فارمر سے اٹیچ ہے. لہٰذا ایسے سیشن، ایسی میٹنگز جو ہوتی ہیں، یہ ایک قسم کا ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے، ایک قسم کا ٹریننگ پلیٹ فارم ہوتا ہے. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم 2-4 فکرے، 2-4 لفظ ایسے آپ کو ایڈوائز کریں کہ آپ آگے ملٹی پلائی کر کے
ایک بندے کے ساتھ ایک ڈیلر کا تقریباً 40 50 60 بندوں کے ساتھ زیادہ رابطہ ہوتا ہے تاکہ ان کو آپ بتلائیں، ان کی بہتری کریں، فارمر کی بہتری کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے، ہمارا بزنس بھی اچھا ہوگا اور فارمر ہمیں دعا دے گا اور پاکستان کی اکانومی میں ہم کنٹریبیوٹ کریں گے۔ دیکھیں کنٹریبیوشن یہ کہنے کو بڑا سادہ سا لفظ ہے، لیکن جب آدمی یہ گھر سے سوچ کر نکلتا ہے کہ میں نے ملک میں کنٹریبیوشن دینی ہے تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن اگر ہم نکلیں، یہاں ایک ہمارے پاس ذمہ دار بیٹھے ہیں سید شفاعت بخاری صاحب، اگر یہ گھر سے نکلیں یہ سوچیں کہ یار میں اپنی ایک اچھی فصل کاشت کروں، گندم کاشت کروں تو اپنے ملک کی اکانومی میں اضافے کرنے کا میں باعث بنوں جتنا بھی ہو سکتا ہے، چاہے 0.009%، تو ہماری نیت پازیٹو ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ میں ایک ریکویسٹ کروں گا، جب بھی آپ لوگ صبح اپنے دکانوں کی طرف، اپنے پوائنٹس کی طرف جائیں، جو بھی کام کرنے جائیں تو آپ یہ ضرور نیت رکھیں کہ ہم نے اپنی ملک کی کنٹریبیوشن کرنی ہے، ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوشن کرنی ہے اور اپنی عوام کا، اپنے پاکستانی لوگوں کا، پاکستانی فارمر کا فائدہ سوچنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے پیٹیاٹ کیمیکل۔ پیٹیاٹ کیمیکل ہماری بہاولپور ریجن میں ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اس کو کوئی 3 سال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ راؤ امان اللہ صاحب موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈائس پر بھی آئیں گے، آپ سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے۔ تو پیٹیاٹ کیمیکل ہم لوگ وہ ہیں جو لمیٹڈ میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنا کام کریں جس کنٹریبیوشن سے ہمیں سکون مل سکے۔ ہمیں وہ نہیں ہے کہ ہم آگا دوڑ پیچھا چوڑ کرتے جائیں، جس کے ساتھ کمٹمنٹ کریں پوری کریں، جو کوالٹی دیں کوالٹی کا پروڈکٹ دیں، سپلائی ان ٹائم دیں، یہ ہماری 3-4 ترجیحات ہیں۔ وہ پروڈکٹ دیں جو ذمہ دار کی بہتری کے لیے ہو۔ تو پیٹیاٹ کیمیکل ہماری بہاولپور میں کام کر رہی ہے، یزمان، بہاولپور، ڈونگا بونگا، چشتیاں، ڈارا والا، ہرون آباد اور جلال پور پیر والا، یہ 6-7 علاقے ہم نے پیٹیاٹ کیمیکل کے لیے فوکس کیے ہوئے ہیں اور باقی جو کراپ لینڈ کے لیے ہم نے علاقہ فوکس کیا ہوا ہے، ایریا۔ یہ پیٹیاٹ کیمیکل کا اور کراپ لینڈ کا میرے خیال میں تعارف ہو گیا ہوگا۔ اب میرٹ سیڈ کارپوریشن، یہی ہمارے گروپ کی ایک کمپنی ہے اور الحمدللہ پچھلے سال سے ہم میرٹ سیڈ کارپوریشن میں کافی سارے سیڈ ان کر رہے ہیں۔ پچھلے سال سے ہم نے افگوئی بھی کیا ہے، کارن بھی کیا ہے، اور ڈاکٹر الطاف حسین صاحب جو ہمارے پاکستان کے ریٹائرڈ بریڈر ہیں، آپ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کا بریڈنگ میں بہت ایکسپیرینس ہے اور ماشاءاللہ کاسٹم جیسی یونیورسٹی کے ساتھ بھی ان کی ایفیلیشن اٹیچ ہیں۔ یہ میرے ساتھ میرٹ سیڈ کارپوریشن میں کارن پر ہم یعنی کہ کراسنگ کروا رہے ہیں اور MS 7237 پر کام کر رہے ہیں، جس کے لیے ہماری فائل جمع ہو چکی ہے اور میرٹ سیڈ کارپوریشن پر ہم کارن پر بھی کام کر رہے ہیں اور میز ہم سیل کر رہے ہیں۔ افگوئی کا ہم نے بزنس کیا میرٹ سیڈ کارپوریشن پر۔ اس کے علاوہ اس سال ہم نے مسٹرڈ بھی بیچا ہے اور باقی کاٹن سیڈ تو ہمارا شروع ہی سے، کیونکہ جنک فیکٹری کا شروع میں جب ہم نے 99 میں جنک فیکٹری لگائی تھی اس وقت ہمارا ایک گروپ تھا تو ہمارا آبجیکٹیو بھی یہی تھا کہ کاٹن سیڈ کے لیے جنک فیکٹری لگائیں اور سیڈ کا بزنس میں ان رہیں۔ بیسیکلی میری MSc ایگریکلچر ہے اور میرا شوق جو ہے وہ ایگریکلچر کے بزنس میں ہے۔ کافی لوگوں نے کہا ہے کہ اس بزنس سے ذرا کہیں اور چلے جائیں، پراپرٹی کا بزنس کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، لیکن یقین کریں میرا اس بزنس سے نکلنے کو دل بھی نہیں کرا۔ آج مجھے 36 سال ہو گئے ہیں اور 37 ایئر 1 جنوری کو شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب میں نے MSc ایگریکلچر کی پھر میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں آ گیا تھا۔ 6 مہینے میں نے زرعی بینک میں ایز اے MCO کیا تھا 87 میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ زراعت جسے کہتے ہیں پیشہ بھی ہے، عبادت بھی ہے۔
میری نیت ہمیشہ وہی رہی ہے. میں تو اس کام کو عبادت سمجھ کر کرتا ہوں اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے. یہ مختصر سا تعارف تھا اور باقی چھوٹی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں. گندم کا سیزن ہے اور اس پر گندم کی بجائی کے بعد ویڈے سائٹ کا ٹائم آئے گا. تو ویڈے سائٹ کے لیے میں گزارش کرتا چلوں, انٹرنیشنلی جو ٹرینڈ ہے نا, اور ہمارے پاس جب فارمنگ زیادہ تھی تو میں 2-3 سال, ابھی کچھ سالوں سے میں نے فارمنگ چھوڑ دی ہے, صرف شوق کے لیے. ایک مربع میرے پاس ہے جہاں ٹرائل کرنے ہوتے ہیں, وگرنہ پہلے ہم لوگ 2,000 ایکڑ تک ٹھیکے لیے تھے رقبے. کافی دوست جانتے ہیں, اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو میں گزارش کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ آپ زمیندار کو جو جڑی بوٹیوں کے لیے, جڑی بوٹیوں کا بہت رول ہے ہماری پیداوار کو کم کرنے میں. 45% پیداوار, 40 سے 45% پیداوار کم ہو جاتی ہے. ہماری پیداوار کم ہو جاتی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول نہ کرنے سے. اور دوسری وجہ کیا بنتی ہے کہ ہم جڑی بوٹیوں کو لیٹ کنٹرول کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں بنتی ہیں تو اس وقت بھی پیداوار کم ہو جاتی ہے. آپ کو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گندم کے پہلا پانی جب لگے تو وتر پر چاہے جڑی بوٹی اگی ہے یا نہیں اگی, آپ سپرے کروا دیا کریں. اور گارنٹی کے ساتھ, میری گارنٹی کے ساتھ, زمیندار کو کہیں کہ یار تیرا 40 ایکڑ ہے نا, وہ کہتا میں جب جڑی بوٹیاں ہوں گی دیکھوں گا تو پھر سپرے کروں گا. میں کہتا ہوں اسے کہیں کہ 5 ایکڑ میں وتر جو ہی پہلا آئے یا جڑی بوٹی نظر آئے یا نہ آئے, آپ سپرے کروا دیں. یقین کریں اس کی پیداوار اس سے زیادہ ہوگی جو پیداوار زمیندار اپنے ٹریڈیشنل طریقے سے لے رہا ہے. وہ سپرے لیٹ کر رہا ہے اور اپنی جڑی بوٹیوں کی وجہ سے پیداوار میں نقصان کر رہا ہے. تو لہٰذا زمیندار کی بہتری سوچیں, زمیندار کے لیے اسے ایڈوائز کریں کہ وتر پر, پہلے پانی کے وتر پر آپ ویڈے سائٹ کا سپرے کریں. اب سپرے کون سا کرنا چاہیے؟ آج کل بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم نوکیلے پتے یعنی کہ دمبی سیٹی, جنگلی جئی, اور اس کے لیے سلفوران یا کلوڈینا یا علیحدہ سپرے کرتے تھے, اور اس میں چوڑے پتے والے وہ مکس کرتے تھے, جیسے بکٹریلین تھی, اپنا برماکزل ہے, کلنچر ہے, وہ کرتے تھے. آج کل ٹرائی الٹرا بھی آ گیا ہے اور یہ دونوں نوکیلے, چوڑے اور اپنا براڈ سپیکٹرم پتوں کو دونوں کو کرتی ہے کنٹرول, اور ٹرائی الٹرا بھی کرتی ہے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ پروڈکٹ ہے کراپ پلانٹس گولڈ, دوسرے سال سے آیا ہوا ہے, نفیس کا امپورٹڈ پیک پروڈکٹ ہے. اور پچھلے سال ہم نے تقریباً کوئی 10,000 12,000 ایکڑ پر 10-12,000 پیک, 150 ml کی پیک ہے. لوگ اس کو 90 ml میں پیک کرتے ہیں, 90 ml میں. 90 ml کنٹرول نہیں دیتے. ہم اسے چائنا سے امپورٹڈ پیک میں کراپ پلانٹس گولڈ کو 150 ml کی پیکنگ میں لانچ کرتے ہیں. اور پچھلے سال میرا چیلنج ہے کہ جہاں جہاں سپرے ہوئی, آپ میں دوست بیٹھے ہوں گے, کوئی ایک پیک کی بھی ہمیں کمپلینٹ نہیں آئی کراپ پلانٹس گولڈ. تو اب کراپ پلانٹس گولڈ اور ٹرائی الٹرا میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے. جو ٹرائی الٹرا ہے اس میں میزو سلفوران, جس کا کنٹرول نوکیلے پتوں والوں کے لیے آتا ہے, وہ میزو سلفوران رول ادا کرے گی. وہ میزو سلفوران ہے 0.9% جس میں ٹرائی الٹرا میں, جبکہ کراپ پلانٹس گولڈ میں ہے 2.5%. یعنی کہ جس نے نوکیلے پتوں پر کام کرنا ہے کراپ پلانٹس گولڈ میں ہے 2.5% اور ٹرائی الٹرا میں ہے 0.9%. دوسرا ٹرائی الٹرا میں فلورا سلام یہ ہے 0.6%, فلورا سلام 0.6%.
اور کراپ لانٹس گولڈ میں ہے فلوراسلام 1.5%. یہ دونوں پروڈکٹ مل کر نوکیلے پتوں پر کام کرتے ہیں اور فلوراسلام کا چوڑے پتوں پر بھی اثر ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو ٹرائی الٹرا میں ہے وہ ہے NCPA 23.5 یعنی کہ 23.5%. اور ہمارا ہے فلوراکسی فائر یہ ہے 22%. تو لہٰذا ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ کراپ لانٹس گولڈ ایک تو اس کے کمپیٹیٹر پروڈکٹ آپ کو ملیں گے 90 ml میں 120 ml میں لو ریٹ بیچنے کی خاطر ہمارا ہوگا 150 ml اور اس کا رزلٹ ٹرائی الٹرا سے انشاءاللہ تعالی کئی گنا زیادہ ہوگا. لہٰذا میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ 72 پر سپرے کروائیں اور کراپ لانٹس گولڈ کو زیادہ نہیں ایک کارٹن ہر ڈیلر ضرور لے کر ٹرائی الٹرا کا مقابلہ کروائیں. اگر کمپلینٹ آئے تو ہم لوگ حاضر ہیں. تو آخر میں آپ سب لوگوں کا دوبارہ ایک بار شکریہ ادا کروں گا.